ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، عزت، عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر کے لیے، جس ذات باری تعالی نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے پیغام کو قرآن کی صورت میں نازل فرمایا۔ بے شمار درود و سلام حبیب کبریا، خیر الورا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے، جن کے سینہ اطہر کو نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا گیا، قابل صد احترام ذی وقار سامعین و سامعات، قرآن کریم فرقان حمید 25واں پارہ سورۃ الزخرف، اس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ ان آیات بینات میں رب تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پیارے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جب آپ کے پاس یہ قرآن مجید کی شکل میں وحی ہوگی تو آپ مطمئن رہیں کہ آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اس کتاب حکمت قرآن مجید میں آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی امت کے لیے بھی اس قرآن میں نصیحتیں ہیں، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ایک وقت آنے والا ہے آپ کی امت سے اس قرآن کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ قرآن کے متعلق یہ سوال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن والی امت سے ہونا ہے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سوال کے جواب کو ہم دنیا میں تیار کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن کے متعلق سوال ہوگا تو ہمارے پاس اس سوال کا جواب کیا ہوگا۔
قرآن مجید کے متعلق سوال کس چیز کا؟ کہ اس امت محمدیہ کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا، امت محمدیہ کے افراد نے اس قرآن سے اپنا کتنا تعلق قائم کیا، کس نے اس قرآن کریم کی خدمت کی، کس نے اس قرآن کریم سے استفادہ کیا، کس نے اس قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اپنی زندگی کا حصہ لگایا، کس نے اس قرآن کی تعلیم کی تبلیغ کے لیے اپنے وقت کو خرچ کیا، کس نے اس قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنے مال کو صرف کیا، خرچ کیا۔ جہاں پر قیامت کے دن اور بہت سے سوالات ہوں گے، نماز کے متعلق سوال ہوگا، معاملات کے متعلق سوال ہوگا، اس لا ریب کتاب قرآن کے متعلق بھی امت محمدیہ کے ہر باشعور فرد سے سوف تسألون سوال کیا جائے گا۔ اے قرآن والی امت، تمہارے لیے کتنے نصیب کی بات تھی کہ تمہارے لیے اس کتاب کو نازل کر دیا گیا جس کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے والا فرد دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے، جس کتاب سے تعلق رکھنے والا اہل ایمان قبر کے اندر بھی سرخرو ہوگا، جس کتاب کی خدمت کرنے والا، اس سے استفادہ کرنے والا، اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والا، اس قرآن کی تبلیغ کرنے والا، قیامت کے دن بھی سارے لوگوں سے ممتاز اور سرفراز ہوگا۔ یہ قیامت کے دن امت محمدیہ کے ہر فرد سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہم اس قرآن کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس قرآن کی تعلیم سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس اللہ کے پیغام کو امت قرآن، امت محمدیہ کے سینوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ 5 وہ ٹولز، 5 وہ طریقے، 5 وہ ایسے انداز، ان میں سے کسی ایک واسطے کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ جڑ کر ہم اللہ تعالیٰ کی اس لا ریب کتاب قرآن کریم کی خدمت کر سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پہلا ٹول کہ ہر امت محمدیہ کا فرد، مسلمان، اہل ایمان انفرادی طور پر اس قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے اور اس کی تعلیم بھی حاصل کرے۔ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے
خواہ وہ روزانہ 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ وہ اس قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے لگائے، بغیر کسی عمر کے فرق کے۔ یہ نہ سمجھے اب میری عمر تو پڑھنے والی نہیں۔ اگر کوئی شخص زیادہ عمر والا یہ سمجھتا ہے یہ قرآن پڑھنا تو بچوں کا کام ہے، میری عمر تو اب پڑھنے والی نہیں، کیوں پڑھنے والی نہیں؟ آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں عمر کے اعتبار سے، تو آپ کو تو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ عمر کے اعتبار سے، ایج کے اعتبار سے آپ موت کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو ان بچوں کے تناسب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں۔ آپ سے جو اللہ نے سوال کرنا ہے اس کا ڈیوریشن، اس کا وقت تھوڑا رہ چکا ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر ہر مسلمان اس قرآن کی تعلیم کے لیے وقت نکالے، صرف تلاوت نہیں، اس کے ترجمے کو پڑھے، ترجمے کو سمجھے۔ یہ کم از کم درجہ ہے کہ اس کی تلاوت تو ضرور ہر مسلمان کو انفرادی طور پر کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور کیسا قیامت کا دن؟ محشر، روز حشر، کہ جب سر کے اوپر کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، سورج قریب، اس کی حدت، شدت، تپش سے جسموں سے پسینہ نکل رہا ہوگا، کسی کے پسینہ ٹخنوں تک ہوگا اور کسی کے گھٹنوں تک ہوگا۔ ہر آدمی پانی اور سایہ کی تلاش میں، لیکن نہ پانی دستیاب ہوگا نہ سایہ نصیب ہوگا۔ اچانک دیکھنے والے دیکھیں گے کچھ پرندوں کا جھنڈ، پرندوں کا گول، پرندوں کا مجمع وہ اکٹھا ہو کر آ رہا ہوگا، اور اس محشر کے میدان میں کتنے لوگ ہوں گے، ان میں سے کچھ لوگوں کے سروں کے اوپر آ کر وہ سارے ترتیب کے ساتھ وہ پرندے اپنے پروں کو اکٹھا کر کے اس آدمی کو سایہ دے رہے ہوں گے۔ ایک پرندے کے پر بھی ایک انسان کو سایہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ایک پرندے کے پر ہوں، ان کے دراڑ آ سکتی ہے، ان میں کچھ سوراخ ہو سکتا ہے جہاں سے کرنیں نیچے آ رہی ہوں سورج کی۔ اس لیے ایک پرندہ نہیں، پرندوں کا گول، مجمع، اکٹھ، وہ سارا پروں کو لے کر سائے آفکن ہوگا، اور پرندوں کے پر اکٹھے ہوں پھر بھی سورج کی تپش آ سکتی ہے۔ ان پرندوں کے پروں کے اوپر دور سے نظر آتا ہوگا کچھ بادل کے ٹکڑے، وہ آ کر ان پرندوں کے پروں کے اوپر آ کر رک جائیں گے اور ان پرندوں کو وہ سایہ کر رہے ہوں گے۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون خوش نصیب ہے، یہ کون ہے کہ آج ہر آدمی سایہ کی تلاش میں
لیکن اس آدمی کے سر کے اوپر پرندوں کے پروں کا سایہ، صرف پرندوں کے پروں کا سایہ نہیں بلکہ پرندوں کے پروں کے اوپر بادلوں کا سایہ۔ کون خوش نصیب ہے؟ قیامت کے دن بتایا جائے گا، یہ وہ خوش نصیب ہے جو اپنی زندگی کے اندر الزہراوین، قرآن کی 2 سورتیں زہراوین جو ان کی تلاوت کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اسے یہ انعام دیا ہے۔ سورۃ الزہراوین کون سی صورتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران، یہ 2 صورتیں تلاوت کرنے والا اللہ رب العالمین روز محشر ان صورتوں کی تلاوت کرنے والوں کے سروں کے اوپر اپنی خاص رحمت سے ان کو سایہ آفگن کر دے گا اور ان کو سایہ عطا کر دے گا۔ تو پہلا انداز اس قرآن کی خدمت کا دنیا میں وہ انفرادی طور پر قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اور دوسرا ٹول، دوسرا انداز، دوسرا طریقہ اس قرآن کی خدمت کا، وہ ہمارے عصری ادارے جہاں پر کہا جاتا ہے دنیا کی تعلیم جہاں سے دی جاتی ہے، عصری ادارے، خواہ وہ پرائیویٹ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہوں یا گورنمنٹ کے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز ہوں، وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں طلباء وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ بہترین وہ جگہ ہے کہ وہاں سے اس قرآن کی تعلیم کا آغاز کر دیا جائے۔ ایک وہ ہے کہ جو باقاعدہ ان کا نصاب اور ان کا سلیبس کا حصہ ہے، وہ طلباء پڑھتے ہیں، کیوں؟ نمبر لینے ہیں، ڈگری کو حاصل کرنا ہے، پاس ہونا ہے، اس کے اپنے فوائد موجود ہیں، علمی اعتبار سے بھی موجود ہیں، روحانی اعتبار سے بھی اس کے فوائد موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خالص نیت والا، خالص طریقے کے ساتھ ان اداروں کے اندر زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ کے لیے اسمبلی کے اندر لازم کر دیا جائے کہ کوئی ایک استاذ، ایک معلم، ایک لیکچرر، ایک پروفیسر 5 منٹ کے لیے اس قرآن کریم کو، ترجمے والا جو قرآن کریم ہو، 5 منٹ کے لیے سبھی کو پڑھ کر سنائے۔ تصور کریں کتنے ادارے ہیں سانگلہ ہل میں، ہم باہر نہیں جاتے، گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ کے، اور پھر ان اداروں کے اندر کیا ہے، سینکڑوں طلباء پڑھ رہے ہیں۔ جب روزانہ 5 منٹ اس قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ ہر اسکول کی اسمبلی میں، اگر اسکول کی اسمبلی میں مشکل ہو، دوپہر کو ایک چھوٹی سی بریک ہوتی ہے، 30 منٹ کی بریک ہے تو 35 منٹ کی بریک کر دیں، اس میں سے 5 منٹ کے لیے خالص تعلیم قرآن کا پیریڈ ہو۔ دوپہر کے وقت نہیں ہو سکتا، چھٹی کے وقت 5 منٹ پہلے چھٹی کر کے پورے اسکول کے طلباء کو اکٹھا کر کے صرف 5 منٹ کے لیے اس قرآن کریم کو، اگر ایک آیت ہوتی ہے تو ایک آیت صحیح، آدھی آیت ہوتی ہے تو آدھی آیت صحیح، جتنا 5 منٹ میں ہو سکتا ہے اس 5 منٹ کے اندر اس ادارے کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا جائے۔ آپ پھر اس کا اثر دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں اور اس کا دائرہ کار دیکھیں اور اس کی حدود و قیود دیکھیں کہ کتنے طلباء روزانہ اس قرآن کی تعلیم سے مستفید ہوں گے۔ اور اسی طرح تیسرا ٹول، تیسرا انداز اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا، اس قرآن کی امت کے لیے، امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے کاروباری مراکز،
کارخانے، فیکٹریاں، ملیں، شاپنگ مال، بڑے بڑے مارٹ، بڑی بڑی وہ شاپس، بڑی بڑی دکانیں جہاں پر بہت زیادہ مزدور ملازم کام کر رہے ہیں۔ صبح 8 بجے کا ٹائم ہے وہاں پر لوگوں کے اکٹھے ہونے کا، مزدوروں کے آنے کا۔ صرف 5 منٹ اگر کوئی یہاں پر کارخانہ، فیکٹری، مل چلا رہا ہے، صرف 5 منٹ، 24 گھنٹے نہیں، گھنٹہ نہیں، 5 منٹ۔ 8 بجے انہوں نے آنا ہے، 8 بجے آئیں، انہیں کہیں 8 سے 5 تک آپ نے کام شروع نہیں کرنا، 8 سے 5 تک آپ کا قرآن پیریڈ ہوگا۔ کسی ایک حافظ، قاری، عالم کی خدمات کو حاصل کریں۔ اگر یہ مشکل ہو کہ کس کو بلائیں، کوئی اردو پڑھنے والا جو اوپر سے دیکھ کر اردو پڑھ سکتا ہے، ترجمے والا قرآن لے اور سبھی ان ملازموں کو اکٹھا کر کے 5 منٹ کے لیے اس قرآن کا ترجمہ وہ سبھی کو سنا دے۔ آپ تصور کریں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے کارخانے ہیں یہاں پہ، کتنی فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، مارٹ ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں جہاں پر 4 لوگ، 5 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ کام کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگ اس قرآن کی تعلیم سے استفادہ کریں گے؟ اور آپ کا نقصان ہو جائے گا 5 منٹ میں۔ 10 گھنٹے کام کراتے ہیں آپ، 8 گھنٹے کام کراتے ہیں، 5 منٹ قرآن کی تعلیم کو دینے سے آپ کا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، اگر آپ صرف 5 منٹ ان کے ٹائم سے نہیں لینا، آپ نے جو ان کا ٹائم ہے ان میں سے نہیں، جو آپ کے لیے ٹائم ہے اس میں سے آپ 5 منٹ کے لیے جب تعلیم القرآن کا پیریڈ رکھیں گے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر کس قدر برکتوں کو نازل کرے گا۔ اور اسی طرح ایک ٹول گھر کی سطح پر ہے، انفرادی طور پر، اسکول کی سطح پر، اور کارخانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، ملوں کے اندر جہاں پر ملازم مزدور کام کر رہے ہیں وہاں پر، اور چوتھا ٹول ہے ہمارے گھر۔ گھر کے اندر لازم کر دیں کہ 5 منٹ کے لیے فلاں جو ٹائم ہوگا اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اور قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے گا۔ گھر کے سارے افراد اکٹھے ہوں، ناشتے کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، اس وقت ہو جائیں۔ سب سے بہترین وقت ہے صبح فجر کا، کہ فجر کی نماز سبھی نے ادا کی ہے، مرد حضرات، خواتین حضرات دونوں نے نماز کو ادا کر لیا، اس کے بعد اکٹھے ہوئے گھر پہ 5 منٹ کے لیے۔ جو گھر کا سربراہ ہے یا وہ فرد جو اوپر سے دیکھ کر اردو پڑھ سکتا ہے، ترجمۃ القرآن، ترجمے والا قرآن لے اور لے کر اس میں سے 5 منٹ کے لیے وہ پڑھنا شروع کر دے روزانہ، اور وہاں پر نشانی لگا دے، اگلے دن اس سے آگے، اگلے دن اس سے آگے، اگلے دن اس سے آگے۔ اگر یہ کام نہیں ہو سکتا، آج کل کے اس میڈیا کے دور میں مکمل ترجمہ ویڈیو بھی مل جاتا ہے، آڈیو بھی مل جاتا ہے، ایپس بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مکمل قرآن ترجمے والا آپ ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل میں رکھ لیں۔ سارے گھر کے افراد جب اکٹھے ہوں، بٹھا کر، اور کوئی کام نہ ہو رہا ہو، پوری توجہ 5 منٹ کے لیے آپ کی اس ریکارڈنگ کی طرف ہو، اس موبائل کو چلا کر صرف 5 منٹ کے لیے رکھ لیں۔ گھر کے افراد، چھوٹے بڑے، مرد و خواتین، وہ اس قرآن کو سن رہے ہوں۔ بعض لوگ کہیں گے جی کہ وہ سمجھ نہیں آئے گی فلاں۔ قرآن کریم کی 6000 سے زائد آیات ہیں۔ اگر آپ 6000 سمجھیں، 6000 آیات ہوں، روزانہ آپ تلاوت کرتے کرتے 6000 آیت کا ترجمہ آپ سن لیتے ہیں،
کیا 6000 آیت میں سے 1000 آیت کی بھی سمجھ نہیں آئے گی؟ 1000 کی بھی سمجھ نہیں آتی، چلیں کیا 6000 آیت میں سے 500 آیت کی بھی سمجھ نہیں آئے گی؟ اگر 500 آیت کی بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ہمارے متعلقہ حکام کتنے ہیں پتہ ہے؟ 10 تقریباً وہ کام ہے جو ہم نے پوری زندگی میں کرنے ہیں مین، 10 وہ کام ہے جن کے ہم نے قریب نہیں جانا، 20 تو کام ہے ہماری پوری زندگی کے، کیا ان کی بھی سمجھ نہیں آئے گی؟ جو قرآن کریم نے ہمیں بتلائے ہیں، جو ہمارے متعلقہ ہیں، جو جن کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں کہ ہم نے سچ بولنا ہے، کیا اس کی سمجھ نہیں آئے گی جب قرآن کہے گا کہ اے ایمان والو بات سچی کیا کرو؟ اس میں کس کی تشریح کی ضرورت ہے؟ کس مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کہتا ہے سچ بولو، قرآن کہتا ہے دھوکہ نہ دو؟ اس میں کس اور مولوی کی تشریح کرانے کی ضرورت ہے؟ کیا اتنی بات کی بھی سمجھ نہیں آئے گی ہمیں؟ دنیا کی تو ہر باریکی کو سمجھ لیتے ہیں، نئی سے نئی آنے والی ٹیکنالوجی کو سمجھ لیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کی سادہ باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ گھروں کی زندگی کے اندر بدلیے، گھروں کو زندہ بنائیے۔ جس گھر کے اندر 24 گھنٹے میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، وہ گھر زندوں کا گھر نہیں ہے، وہ مردوں کا گھر ہے۔ بات میری نہیں، حدیث دلیل ہے۔ جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر زندہ رہتے ہیں، اور جہاں پہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں پر زندہ نہیں رہتے، سانس لینے والے مردہ انسان رہتے ہیں۔ آج کس گفتگو کو عام معمولی سمجھتے ہوئے اور روٹین کی گفتگو سمجھتے ہوئے گھر میں نہ جائیے گا، اپنے دامن کے اندر ان پھولوں کو سمیٹ کر جائیے گا کہ مسلمانوں کا کوئی گھرانہ ایسا نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہ ہو، کوئی چار دیواری ایسی نہ ہو کہ جہاں سے 24 گھنٹے میں کم از کم 5 منٹ قرآن کریم کی تعلیم کو نہ دی جاتے ہوں۔ اور کیسا وہ سما ہو، اللہ کرے وہ ماحول ہمارے اس اسلامی ریاست کے اندر مسلمانوں کے گھروں کا بن جائے، جو ماحول کبھی صحابہ کرام کے دور کے اندر ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں صبح نماز کے وقت ہم نکلتے تھے، اس گھر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، اس گھر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، اس گھر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہمارے گھروں سے کس کس چیز کی آوازیں آتی ہیں مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ یہ قرآن کی خدمت کرنی ہے، یہ قرآن والی امت کے لیے ضروری ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اس قرآن کی تعلیم کو لازم کر لو۔ اور آپ دیکھیے قرآن کی تعلیم کو آپ گھر کے اندر لازم کریں گے، گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں، اور لوگوں کے بتلائے ہوئے تجربات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، آپ کے گھروں سے لڑائی جھگڑا اور فساد ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں رب کے قرآن کی مسلسل تلاوت ہوتی ہے، وہاں شیطان نے کیا لینے آنا ہے؟ لڑائی جھگڑا کون کراتا ہے؟ شیطان۔ وہ تو آئے گا نہیں، وہ تو اپنا دم بگا کر اٹھا کر بھاگ جائے گا۔ 5واں ٹول اس قرآن کی خدمت کا، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے قرآن کی امت، اے امت محمدیہ، امت قرآن، تمہارے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کی خدمت کرنی ہے تو مساجد کے اندر اس قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پرائیویٹ ادارے سانگلہ میں کتنے ہیں؟ جتنے بھی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر پتہ کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ ٹائم وہاں پر پڑھائی ہوتی ہے، سیکنڈ ٹائم کیا ہے جی؟ وہاں پر ٹیوشن سینٹر ہے، سیکنڈ ٹائم اکیڈمی ہوتی ہے۔ کیوں؟ بلڈنگ ہے جی، کمرے ہے، ہم نے اس سے استفادہ کرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، فائدہ لیں ہم۔ فرسٹ ٹائم کسی اور کو کرائے پہ دیا ہے، سیکنڈ ٹائم کسی اور کو کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ ان بلڈنگ سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جن مساجد پر کروڑوں روپیہ خرچ ہو،
اذان کے وقت تالا کھولا جائے، نماز پڑھی تو بند کر دیا جائے، تو کیا استفادہ کیا ہم نے کروڑوں روپے لگا کر مساجد پر؟ کیا صرف مساجد نماز پڑھنے کے لیے تھی؟ نہیں، آپ محلے کی جس مسجد کے قریب آپ کی رہائش ہے، جہاں پر جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، خدا را آپ اس مسجد کی انتظامیہ کی دعوت کیجئے، ان کو چائے پلائیے اور مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر کہیے یہ اللہ کا گھر ہے، لوگوں نے ہزاروں روپے آپ کو دیا ہے، یہ تالا لگانے کے لیے نہیں دیا، تہجد کے وقت سے لے کر عشاء کے 1 گھنٹہ بعد تک مسجد کھلی رہنی چاہیے، اور یہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں بلند ہونا چاہیے۔ کارخانے بناتے ہو، 24 گھنٹے چلانے ہیں، 12 گھنٹے چلائیں گے، خرچے پورے نہیں ہوتے، ایک شفٹ لگائیں گے، دوسری شفٹ لگائیں گے، رات کو کام ہوگا، دن کو کام ہوگا، ان سے استفادہ کرتے ہو کہ مساجد کی بلڈنگ پر لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد، کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد یہ تالے لگا دینا، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ ان مساجد کو تہجد کے وقت سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد تک کھلا رکھیں، اور یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ تمام احباب کو، اور اس مسجد کی انتظامیہ کو، صرف انتظامیہ کو نہیں بلکہ وہ احباب بھی جب سب سے پہلے مسجد بنی، جنہوں نے پہلی اینٹ جب رکھی، اس وقت سے لے کر اب تک جتنے لوگ بھی اس مسجد کی خدمت کر چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آنے والی انتظامیہ موجودہ، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسجد کے اندر الحمدللہ اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر قرآن کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، حدیث کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، یہاں پر طالبات بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، درس نظامی، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، حدیث کا ترجمہ، حدیث کی تشریح، دیگر اسلامی کتابیں، اور مسجد کے اندر بھی الحمدللہ حفظ القرآن اور اس کے ساتھ ساتھ تربیتی نشستوں کا اہتمام اس مسجد کے اندر الحمدللہ ہو رہا ہے، اور اس کا حصہ صرف ایک فرد کو نہیں، انتظامیہ کے ہر فرد کو۔ انتظامیہ کے خلاف باتیں کرنا آسان ہے کہ فلاں بات نہیں مانی، فلاں کام کیا، لیکن کیا انتظامیہ اس کی تنخواہ لیتی ہے؟ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ آپ کا دیا ہوا مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی کے بارے میں شک ہو کہ فلاں کو پیسہ آگے پیچھے کرتا ہے، نقصان آپ کا نہیں، نقصان تو اس کا ہوا ہے۔ اس لیے بدنیتی نہیں، بدگمانی نہیں، بلکہ اللہ کے لیے آپ مال دیتے ہیں، وہ آپ کے مال کو اس پہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، آپ کا اپنی طرف سے مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ تو اس لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کو بھی، اور اس مسجد کے اندر نماز جمعہ پڑھنے والا ہر فرد وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ یہاں سے الحمدللہ قرآن کریم پڑھنے والا حفظ القرآن کی کلاس کے اندر یہاں کے ایک طالب علم نے صرف 14 سے 15 ماہ کے اندر قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ محمد عاصم طالب علم الحمدللہ نماز کے بعد باقی اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی، سبق بھی وہ سنائے گا، آخری 14 سے 15 ماہ کے اندر الحمدللہ جو یہاں پر حفظ القرآن کی کلاس ہے اس نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ اور پتہ یہ کتنا بڑا یہ ثواب ہے، اور یہ صرف اس حافظ کے لیے نہیں، آپ سبھی کے لیے جس نے
دعاؤں کے اندر تعاون کیا، پیسے کے ساتھ تعاون کیا، اچھے مشورے کے ساتھ تعاون کیا، وقت دے کر تعاون کیا، آپ نے کسی سلسلے کے اندر بھی تعاون کیا، آپ کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ کتنا ثواب پہنچتا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، حفاظ اس قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اس کا ایک صفحہ اس کے اندر تقریباً 16 سطریں ہوتی ہیں، 16 لائنیں ہوتی ہیں، اور ایک لائن کے اندر تقریباً 35 سے 40 حروف ہوتے ہیں۔ 40 حروف کو اگر آپ 16 لائنوں کے ساتھ ضرب دیں، 640 کے قریب یہ فگر بنے گا۔ 640 حافظ قرآن کی جب اس کو یاد کرتا ہے، زبانی حفظ کرتا ہے، تقریباً 16 مرتبہ 15 مرتبہ بار بار اس صفحے کو پڑھتا ہے، یاد کرنے کے لیے بار بار پڑھتا ہے، تو گویا کہ 10,240 حروف وہ حافظ سبق کو یاد کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ 1,240 حروف سبق کو یاد کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حافظ اس کے ایک پارے کی سبکی سناتا ہے، اور ایک پارے کے اندر 18 صفحے ہیں، ایک لائن میں 40 حروف ہیں، 16 لائنیں ہیں، یہ لاکھوں کے اندر تعداد پہنچتی ہے۔ پھر ایک پارہ روزانہ منزل سناتا ہے، یہ کروڑوں کی تعداد میں حروف بنتے ہیں، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ روزانہ اس نے لاکھوں حروف پڑھے ہیں، ان کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو کروڑوں کی تعداد میں وہ روزانہ نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ وہ نیکیاں صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہیں، وہ اس کے لیے بھی ہیں جس نے اس کا انتظام کیا، اس کے والدین کو بھی نیکیاں پہنچ رہی ہیں، وہ نیکیاں مسجد کی انتظامیہ کو بھی پہنچ رہی ہیں، وہ نیکیاں اس کہ استاد اور معلم کو بھی پہنچ رہی ہیں، وہ نیکیاں اس کار خیر کے اندر جتنے لوگ شامل اور شریک ہیں وہ ان تمام تک پہنچ رہی ہیں۔ آپ تصور کریں قیامت کے دن ایک نیکی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہوں گے، لیکن یہ حافظ قرآن وہ خوش نصیب فرد ہے کہ جو روزانہ لاکھوں نیکیاں اپنے دامن کے اندر بھی سمیٹتا ہے اور آپ تمام لوگوں کے دامن کے اندر بھی اکٹھے کرتا ہے۔ ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، صرف آخری بات، 3 بیٹے ہیں، ایک کو سکول بھیجا، وہ سکول پڑھنے گیا، شام کو کیا لے کر آئے گا؟ گالی گلوچ۔ کالج بھیجا، کیا لے کر آئے گا شام کو؟ کچھ نہیں۔ یونیورسٹی بھیجا، کیا لے کر آئے گا؟ کچھ نہیں۔ لیکن حافظ قرآن صبح گھر سے گیا، شام کو واپس آیا، کیا لے کر آیا؟ والدین کے لیے لاکھوں نے کیا، والدین کے لیے لے کر آیا۔ وہ سکول میں پڑھنے والا، وہ پڑھ بھی جائے، وہ ایف ایس سی کر لے، بی ایس سی کر لے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پتہ نہیں جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، جاب مل جائے گی، پتہ نہیں والدین کو وہ دن دیکھنا نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یونیورسٹی پڑھنے والا، پتہ نہیں والدین کو اس کے وہ دن دیکھنا نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن حافظ قرآن پہلے دن اپنے گھر سے مسجد کی طرف گیا، واپس آیا، وہ لاکھوں نیکیاں اپنے والدین کے لیے کما کر لایا ہے۔ آپ سبھی خوش نصیب ہیں، آپ کا قرآن سے تعلق ہے، آپ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کیجئے۔ قیامت کے دن وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔